بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم، سبق نمبر 43۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، استعارہ طبعیہ کے بارے میں جو اصل بحث تھی وہ کل مکمل ہو گئی۔ آج اسی سے مربوط چند تنبیہات ہیں جن میں سے کوشش کریں گے کہ چند دروس میں یہ تنبیہات مکمل ہوں۔ پہلی تنبیہ استعارہ مکنیہ کی تعریف کے بارے میں ہے کہ استعارہ مکنیہ کی تعریف کے بارے میں قدیم علماء نے کیا کہا ہے، اسی طرح خطیب قزوینی نے کیا کہا ہے اور سکاکی نے کیا کہا ہے۔ تو قدیم علماء کی جو تعریف ہے استعارہ مکنیہ کے بارے میں وہ وہی ہے کہ جو صاحب کتاب کا مختار ہے اور صاحب کتاب نے جس کو اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے اور ہم نے پڑھا ہے۔ پھر اس کے علاوہ خطیب قزوینی اور سکاکی کی کیا تعریف ہے وہ بھی بعد میں آئے گا۔ استعارہ مکنیہ کی تعریف قدیم علماء یہ کرتے ہیں کہ مشبہ کو ذکر کر کے مشبہ بہ کو حذف کرنا اور اس کے لوازم میں سے کسی لازم کو ذکر کرنا کہ جس کے ذریعے سے مشبہ بہ کی طرف اشارہ کیا جائے۔ یعنی آپ مشبہ کو کلام میں لے کر آتے ہیں، مشبہ بہ کو حذف کرتے ہیں اور مشبہ بہ کے لوازمات میں سے کسی لازم کو آپ ذکر کرتے ہیں کہ جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو مشبہ بہ ہے وہ فلان چیز ہے لیکن حذف ہے۔ اب یہ قدیم علماء اور مشہور علماء کی تعریف ہے۔ خطیب قزوینی کی تعریف کیا ہے؟ خطیب قزوینی کی تعریف یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف تشبیہ دینا، ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دینا لیکن بظاہر تشبیہ والی صورت نہ ہو۔ یعنی آپ ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دیتے ہیں لیکن بظاہر وہ تشبیہ والی صورت نہیں ہوتی، بلکہ اس تشبیہ کی طرف مشبہ بہ کے لازم کو ذکر کر کے اس تشبیہ کی طرف اشارہ کرنا۔ خطیب قزوینی کا مراد یہ ہے کہ استعارہ کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ استعارہ وہی تشبیہ ہی ہے، تشبیہ مختصر ہی ہے۔ استعارہ مکنیہ پھر کیا ہے؟ تو استعارہ مکنیہ پھر یہ ہے کہ جس میں مشبہ بہ کو حذف کیا جاتا ہے اور مشبہ بہ کے لوازمات میں سے کسی لازم کو ذکر کر کے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ یعنی استعارہ مکنیہ جو ہے وہ تشبیہ ہی کی قسم ہے، وہ کوئی الگ انداز بیان یا کوئی الگ طریقہ بیان نہیں ہے بلکہ تشبیہ کے ذیل میں ہی ایک طریقہ ہے۔ اس تعریف کے مطابق استعارہ تشبیہ کا ایک قسم بن جائے گا، یعنی استعارہ تشبیہ کا ہی ایک قسم ہے، کوئی الگ مستقل چیز نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم خطیب قزوینی کی بات مانیں گے تو پھر ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ فقط استعارہ مکنیہ نہیں بلکہ پورا کی پورا استعارہ یعنی تمام کے تمام اقسام سمیت یہ پھر تشبیہ کے ذیل میں چلا جائے گا۔ صاحب کتاب نے مقدمے میں ہی یہی کہا تھا کہ استعارہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، ایک تشبیہ مختصر ہے۔ البتہ تشبیہ مختصر اس انداز سے ہے کہ ایک الگ طریقہ ضرور ہے، تشبیہ دینے کا، کسی کو سمجھانے کا ایک الگ طریقہ ہے۔ یہ بالعموم اس کو تشبیہ کے ذیل میں ذکر نہیں کیا جاتا، تشبیہ سے الگ ایک طریقہ ہے، البتہ وہی تشبیہ مختصر ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ سکاکی کی تعریف کیا ہے؟ سکاکی یہ تعریف کرتے ہیں کہ خود لفظ مشبہ سے ہی جب مشبہ بہ مراد لیا جائے تو یہ استعارہ مکنیہ ہے۔ یعنی آپ جب مشبہ سے ہی مشبہ بہ مراد لیں تو یہ بن جائے گا استعارہ مکنیہ۔ اب پہلے یہ دیکھیں کہ ہماری اور سکاکی کی تعریف میں فرق کیا ہے۔ یعنی جو تعریف قدیم علماء نے کی ہے اور صاحب کتاب نے جس تعریف کو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مشبہ بہ کو حذف کرتے ہیں، مشبہ کو ذکر کرتے ہیں اور پھر مشبہ بہ کے لوازم میں سے کسی لازم کو ذکر کر کے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر جو مشبہ بہ ہے وہ حذف ہے، اس مشبہ کو تشبیہ دی ہے فلان مشبہ بہ کے ساتھ۔ یعنی بظاہر کلام میں وہ مشبہ بہ حذف ہے لیکن اس کی طرف لوازم میں سے کسی لازم کو ذکر کر کے اشارہ کیا گیا ہے، آپ کے ذہن میں وہ موجود ہے۔
یہ ہے قدیم علماء کی تعریف کی وضاحت. لیکن جو سکاکی کی تعریف ہے اور جو سکاکی بتانا چاہتے ہیں استعارہ مکنیہ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ نہیں آپ مشبہ بہ کو حذف نہ مانیں کلام میں، بلکہ آپ بذات خود مشبہ جو ہے نا مشبہ، آپ اسی سے ہی مشبہ بہ مراد لیں. آپ یہ کہیں استعارہ مکنیہ کے بارے میں، اور استعارہ مکنیہ یہ ہے کہ لفظ مشبہ سے ہی جب مشبہ بہ مراد لیا جائے. یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ مشبہ بہ حذف ہے، نہیں، یہ جو لفظ مشبہ آیا ہے نا اسی سے ہی مشبہ بہ مراد لیا گیا ہے، اور یہی استعارہ مکنیہ ہے. اس کے بعد صاحب کتاب پھر یوسف سکاکی کی جو تعریف ہے اس کو رد کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ تعریف بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں بات واضح ہے کہ مشبہ کو جس معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے وہی معنی مراد لیا جاتا ہے. یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ مشبہ سے ہی مشبہ بہ مراد لیا گیا ہے، نہیں، بلکہ مشبہ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس سے وہی مراد لیا ہے، اور مشبہ بہ کو حذف کر کے اس کے لوازم میں سے کسی لازم کو ذکر کیا گیا ہے. لہٰذا سکاکی صاحب آپ کی تعریف جو ہے وہ قابل قبول نہیں. حقیقت یہ ہے اگرچہ ہو سکتا ہے مشہور علماء کا نظریہ درست ہو، صاحب کتاب کا نظریہ درست ہو، لیکن میرے نظر میں صاحب کتاب کا نظریہ اتنا قوی نہیں ہے استعارہ مکنیہ کے بارے میں. استعارہ مکنیہ کے بارے میں سکاکی کا نظریہ قوی ہے، بہترین ہے. ان تینوں نظریات میں سے سکاکی کا جو نظریہ ہے وہ استعارہ مکنیہ کے بارے میں قوی ہے. جہاں تک بات خطیب قزوینی کی ہے تو خطیب قزوینی کی بات ہم تب ہی درست مان سکتے ہیں کہ اگر وہ سر سے استعارے کو تشبیہ مختصر کہہ کر تشبیہ کی ہی ذیل میں ذکر کرے کہ استعارہ کی جتنی بھی قسمیں ہیں استعارہ مکنیہ سمیت یہ سب کے سب تشبیہ ہی کے ذیل میں بیان کیے جائیں، کیونکہ تشبیہ مختصر ہے اور الگ کوئی چیز نہیں ہے. ہاں تشبیہ ہی کے ذیل میں ایک نیا طریقہ ہے، ایک الگ طریقہ ہے، ایک اپڈیٹ طریقہ ہے. اگر یہ کہا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، خطیب قزوینی کی جو بات ہے وہ اپنی جگہ پر درست ہے، وہ نظریہ پھر یعنی وہ نہیں ہے، کیا نام ہے، غلط نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر ہم اپنے موضوع سے نکل جائیں گے، پھر ہم استعارہ کو ایک الگ طریقے کے طور پر نہیں مان سکتے. تشبیہ ہی کے ذیل میں ہم پھر استعارہ کو لے کر آئیں گے. لیکن ہاں اگر ہم استعارہ کو ایک الگ باب کے طور پر لاتے ہیں، ایک الگ یعنی تشبیہ مختصر بھی کہتے ہیں، لیکن ہم یہ کہیں کہ بھئی تشبیہ مختصر تو ہے لیکن اس طریقے میں اور اس طریقے میں کیونکہ کافی فرق ہے. ارکان تشبیہ میں سے باقاعدگی سے ایک رکن ہی نہیں ہے، اس میں ذکر نہیں ہوتا، یا مستعار لہ نہیں ہوتا، یا مستعار من نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ باقاعدگی سے ایک الگ ہی طریقہ اگر ہم تصور کر لیں، اس کو ہم ایک الگ ہی طریقہ مان لیں، تو پھر ان دو تعریفوں میں سے سکاکی کی تعریف بہتر ہے. کیونکہ سکاکی کی تعریف جو استعارہ کی ہم نے بنیادی تعریف کی ہے نا، پہلے استعارہ کی جو اصطلاحی تعریف کی ہے اس کے مطابق سکاکی کی تعریف یہاں پر زبردست ہے، بہترین ہے. ہم نے استعارہ کی اصطلاحی تعریف ہی یہی کی تھی کہ آپ ایک لفظ کو غیر ما وضع اللہ معنی میں استعمال کر رہے ہیں. استعارہ کی تعریف کیا تھی؟ ایک لفظ کو غیر ما وضع اللہ معنی میں استعمال کرنا. ہاں درمیان میں علاقہ کس چیز کا ہو؟ علاقہ تشبیہ کا ہو، ساتھ قرینہ بھی موجود ہو، قرینہ مانعہ، جو ہمیں یہ کہیں کہ یہاں پر مراد وہ اصل معنی نہیں ہے بلکہ کوئی اور معنی ہے. اب اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو سکاکی صاحب کی تعریف بہترین ہے. اگر ہم مشبہ سے مشبہ بہ مراد لیں گے تو یہ استعارہ ہوگا. بھئی اگر ہم مشبہ بہ کو حذف تصور کریں اور ہم مشبہ سے مشبہ ہی مراد لیں، لفظ مستعار جو ذکر ہے اگر ہم اس سے اسی والا معنی ہی مراد لیں تو پھر تو استعارہ ہی نہیں ہوا نا. پھر تو آپ نے کسی لفظ کو غیر موضع اللہ معنی میں استعمال ہی نہیں کیا. ہاں آپ نے فقط یہ کیا کہ مشبہ بہ کو حذف کیا اور اس کے لوازم میں سے کسی لازم کو لا کر یہ کہا کہ مثلا کیا ہے یہاں پر جو ہے یہ مشبہ بہ حذف ہے اور یہ لازم جو ہے اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے. یہ تو پھر سمجھو کہ استعارہ ہی نہیں ہوا، وہی تشبیہ ہو گیا. ایک الگ طریقہ تو پھر نہیں ہوا نا. آپ جب ایک لفظ لے کر آتے ہیں مشبہ یا مشبہ بہ اور فقط اسی پر اکتفا کرتے ہیں ایک ہی لفظ پر، اور پھر اس سے آپ دوسرا مراد لے لیتے ہیں
تو یہ استعارہ ہے، یہ پھر ایک الگ طریقہ ہے۔ اگر ہم اس تعریف کو لیں تو اس تعریف کے مطابق تو پھر یہ استعارہ مکنیہ استعارے سے بہتر ہے کہ تشبیہ کی اقسام کے ذیل میں ہم اس کو ذکر کریں، تشبیہ کے ذیل میں ہم اس کو ایک قسم کے طور پر ذکر کریں۔ لہٰذا قدیم علماء کی تعریف سے سکاکی کی جو تعریف ہے وہ استعارہ کی اصطلاحی تعریف کو دیکھ کر بہترین ہے اور زبردست ہے، کیونکہ استعارہ ہے ہی وہ کہ جب آپ ایک لفظ کو لے کر آتے ہیں اور اس کو پھر غیر معوض اللہ معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، درمیان میں علاقہ ہے وہ تشبیہ کا ہے، اور ساتھ قرینہ بھی موجود ہے، قرینہ مانعہ، کہ یہاں پر یہ جو لفظ ہے یہ اپنے اصل معنی میں نہیں آیا، تو یہ جو لوازم میں سے کسی لازم کو ہم ذکر کرتے ہیں نا، یہ قرینہ مانعہ ہے، یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں پر مشبہ جو ہے اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ مشبہ سے مشبہ بہ مراد لیا ہے۔ لہٰذا میرے نظر میں تو سکاکی صاحب کی جو تعریف ہے وہ قدیم علماء کی تعریف سے بہتر ہے۔ باقی صاحب کتاب نے جو اشکال کیا ہے یہ بھی اتنا یعنی مضبوط اشکال نہیں ہے، فقط یہ کہا ہے کہ اس تعریف کو رد کیا جاتا ہے کیونکہ واضح ہے کہ یہاں پر مشبہ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے وہی مراد لیا جاتا ہے۔ بھائی جب آپ مشبہ کو اسی معنی کے لیے، مشبہ سے آپ وہی معنی مراد لیتے ہیں کہ جس معنی کے لیے آپ نے وضع کیا ہے، تو پھر آپ کے پاس لفظ مستعار کہاں ہے؟ لفظ مستعار وہی مشبہ ہی تو ہے استعارہ مکنیہ میں، اور جب لفظ مستعار وہی مشبہ ہے تو ضروری ہے کہ آپ اس کو غیر معوض اللہ میں استعمال کریں۔ اگر آپ اس کو غیر معوض اللہ معنی میں استعمال نہیں کرتے تو پھر یہ استعارہ نہیں ہو سکتا، پھر یہ تشبیہ مختصر ہو سکتا ہے، یعنی پھر آپ اس طریقے کو تشبیہ کے ذیل میں ذکر کریں، پھر یہ ایک الگ طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر خطیب قزوینی کی بات اگر ہم مانیں اور اس استعارہ مکنیہ کو بالخصوص اگر ہم کیا نام ہے اس استعارہ مکنیہ کو بالخصوص اگر ہم تشبیہ کے ذیلی اقسام میں سے قرار دیں تو پھر یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پر صاحب کتاب ایک اور بات بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ استعارہ تخیلیہ کی جو تعریف ہم نے کی ہے یہ سکاکی کی تعریف ہے، یعنی استعارہ تخیلیہ کی جو تعریف کی گئی ہے، استعارہ تحقیقیہ اور استعارہ تخیلیہ وہ کہ جس میں یعنی جو لفظ جو مشبہ ہے غالباً، ہاں جو مشبہ ہے وہ عقلاً یا حساً کوئی وجود نہ رکھتا ہو تو وہ ہو جائے گا استعارہ تخیلیہ۔ مستعار جو ہے وہ مشبہ جو ہے وہ عقلاً اور حساً وجود نہ رکھتا ہو تو وہ استعارہ تخیلیہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو تعریف کی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی تعریف ہے کہ جو سکاکی کی تعریف ہے۔ بس یہ بتانا چاہتے ہیں، فقط معلومات دینا چاہتے ہیں کہ استعارہ تخیلیہ کی جو تعریف ہم نے کی ہے وہ ہم نے سکاکی کی تعریف لی ہے، اور جو ہم نے استعارہ مکنیہ کی تعریف کی ہے وہ قدیم علماء کی تعریف ہے۔ خطیب قزوینی اور علماء سلف استعارہ تخیلیہ کی ایک اور تعریف کرتے ہیں، وہ کیا تعریف ہے؟ وہ یہ ہے کہ مشبہ بہ کے کسی لازم کو مشبہ کے لیے ثابت کرنا، یعنی اگر آپ مشبہ بہ کے کسی لازم کو مشبہ کے لیے ثابت کرتے ہیں تو یہ ہے استعارہ تخیلیہ۔ اس تعریف کے مطابق استعارہ تخیلیہ مجاز عقلی بن جائے گا، جبکہ استعارہ تخیلیہ مجاز لغوی کے اقسام میں سے ہے۔ یعنی اگر ہم خطیب قزوینی کی تعریف کو مانیں یا علماء سلف کی تعریف کو مانیں تو اس کے مطابق پھر یہ جو استعارہ تخیلیہ ہے یہ مجاز عقلی کے اقسام میں سے پھر آ جائے گا، پھر یہ مجاز لغوی کے اقسام میں سے نہیں ہوگا، لیکن یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ مجاز لغوی ہی کے اقسام میں سے ہیں۔ ہم لفظ کے معنی کو جو ہے غیر معوض اللہ میں استعمال کرتے ہیں، ہم نسبت کسی ایسی چیز کی طرف نہیں دیتے کہ جس کی طرف نسبت مثلا نہیں دی جاتی، جبکہ مجاز عقلی تو وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پر آپ نسبت ایک ایسی چیز کی طرف دیتے ہیں جس چیز کی طرف اس فعل کی یا اس چیز کی نسبت نہیں دی جاتی۔ عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تنبیہات الاول، التنبیہ الاول تقدم ان الاستعارة المکنیة هي ما استعير لفظ المشبہ به للمشبہ في النفس وذكر في الكلام لفظ المشبہ فقط وحذف المشبہ به واشیر الیہ بذکر لازمہ۔ فرماتے ہیں کہ استعارہ مکنیہ کی تعریف پہلے گزر گئی ہے اور ہم نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ
آپ لفظ مشبہ بہ کو مشبہ سے استعارہ کے طور پر لیتے ہیں اندر ہی اندر میں دل میں، اور آپ کیا کرتے ہیں مشبہ کو ذکر کرتے ہیں اور مشبہ بہ کو حذف کرتے ہیں، اور مشبہ بہ کے لوازم میں سے کسی لازم کو ذکر کر کے اس کے ساتھ مشبہ کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں۔ اذ المنیۃ انشبت اظفارها، اس کی مثال ہے، غالباً یہی مثال ہے۔ وهذا مذهب السلف فی المکنیۃ وفی تعریفها قولان آخران ایضا، فرماتے ہیں کہ یہ قدیم علماء کی تعریف ہے مکنیہ کے بارے میں، اس میں دو اور قول بھی ہے۔ الاول مذہب الخطیب القزوینی، خطیب قزوینی کی بھی ایک تعریف ہے استعارہ مکنیہ کے بارے میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہو ان المکنیۃ ہی تشبیہ المضمر فی النفس، مکنیہ کیا ہے؟ ایک تشبیہ مضمر ہے، ایک تشبیہ مختصر ہے۔ آپ دل ہی دل میں ایک چیز کی دوسری چیز سے تشبیہ دیتے ہیں۔ المرموز الیہ باثبات لازم المشبہ بہ للمشبہ، بس آپ صرف یہ کرتے ہیں کہ آپ مشبہ بہ کے لوازم میں سے کسی لازم کو ذکر کر کے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں میں نے اس چیز کی اور اس چیز کے ساتھ تشبیہ دی ہیں، لیکن وہ تشبیہ مختصر ہوتا ہے اور آپ نے دل ہی دل میں ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی ہے۔ یہ تشبیہ ہی ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ یعنی اب وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ استعارہ مکنیہ کو یعنی استعارہ مکنیہ جو ہے یہ استعارہ کی اقسام میں سے نہیں ہے بلکہ تشبیہ ہی کے اقسام میں سے ہے، تشبیہ ہی کے ذیل میں ایک تشبیہ ہی کی ذیلی قسم ہے۔ والثانی مذہب السکاکی، یعنی اگر ہم یہ پہلا والا تعریف یہ جو خطیب قزوینی کی تعریف ہے، اگر ہم یہ مانیں گے تو اس کے مطابق پھر استعارہ مکنیہ جو ہے وہ استعارہ نہیں رہے گا بلکہ وہ تشبیہ مضمر بن جائے گا اور تشبیہ کی اقسام میں چلا جائے گا۔ والثانی مذہب السکاکی، اور جو دوسرا نظریہ ہے وہ سکاکی کا نظریہ ہے، یعنی پہلے نظریے کے علاوہ علماء سلف کے علاوہ جو دوسرا نظریہ اس مقدمے میں ذکر ہے وہ سکاکی کا ہے۔ وہو ان المکنیۃ لفظ المشبہ، یہ جو مکنیہ ہے یہ بذات خود لفظ مشبہ ہے، مرادن بھی المشبہ بہ، اور اس سے مراد کیا لیا گیا ہے؟ مشبہ بہ مراد لیا ہے۔ فالمراد بالمنیۃ فی قولہ واذ المنیۃ انشبت اظفارها هو السبع بادعاء السبعیۃ لها، فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو استعارہ ہے، استعارہ مکنیہ یا استعارہ مکنیہ یہ ہے کہ آپ جب خود لفظ مشبہ سے ہی مشبہ بہ مراد لیں اور آپ قرینہ مانعہ کے طور پر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ قرینہ مانعہ کے طور پر اظفار کو ذکر کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو منیہ ہے اس سے سبع مراد لیا گیا ہے۔ اذ المنیۃ انشبت اظفارها هو السبع بادعاء السبعیۃ لها، یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ اذ المنیۃ انشبت اظفارها تو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، ادعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو موت ہے اس میں بھی سبعیت موجود ہے، یعنی یہ بھی سبعیت کے ذیل میں ہے، یعنی کیونکہ موت میں اور درندے میں ایک جامع ہے اور آپ اسی جامع کے ذیل میں ان دونوں کو ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ جامع کیا ہے کہ موت بھی ہلاک کر دیتا ہے انسان کو اور درندہ بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ وَإِنْكَارٍ أَن تَكُونَ شَيْئًا غَيْرَ السَّبْعِ بِقَرِينَةٍ إِضَافَةِ الْأَصْفَارِ الَّتِي هِيَ مِنْ خَوَاصِ السَّبْعِ إِلَيْهَا، اور پھر آپ یہ انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان تکون شیئا غیر السبع، کہ یہ جو موت ہے یہ سبع کے علاوہ نہیں ہے بلکہ یہ اس ہی کے ذیل میں آتا ہے، اور پھر آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اصفار کا ذکر کرتے ہیں، یعنی آپ یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، مبالغہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم منیہ نہیں ہے، اگر ہے تو درندے ہی کی کا ہی ایک ذیلی مثلا قسم ہے، ایک نوع ہے، یعنی آپ یہ ادعا کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے لیکن آپ یہ ادعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے سبع کے علاوہ جو ہے کچھ نہیں ہے، اور جس طرح کی سبع کے اصفار ہوتے ہیں اس طرح اس کی بھی کیا ہیں؟ اصفار ہیں۔ لیکن ورد بأن لفظ المشبہ فیہا مستعمل فیما وضع له تحقیقا، لیکن یہ تعریف اس لیے قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اگر ہم سکاکی کی تعریف کو مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشبہ جو ہے وہ مشبہ بہ کے معنی میں، یعنی مشبہ کا اپنا معنی نہیں ہے بلکہ مشبہ جو ہے وہ
اس کا معنی جو ہے وہ مشبہ بہ، یعنی مشبہ اپنے معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ کسی اور غیر موضوع اللہ معنی میں استعمال ہوا ہے. للقطع بأن المراد بالمنیت الموت لا غیر فلیس مستعارا، لیکن قطع یقین یہ ہے، کنفرم یہ ہے کہ یہاں پر جو مستعار ہے وہ مشبہ نہیں ہے، وہ لفظ منیہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو مستعار ہے وہ وہی مشبہ بہ ہی ہے، اور اس مشبہ کی فقط تشبیہ دی ہے اس کے ساتھ. یہ صاحب کتاب نے قسم کی رد کی ہے، سکاکی کی تعریف کی، لیکن یہ رد اتنا قوی نہیں ہے، کیونکہ اگر اذ المنیۃ انشبت اسفارا ہمیں مستعار منیہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے، کون سی چیز ہے؟ وہ تو استعارہ میں تو ایک چیز ویسی بھی نہیں ہوتی نا، یا مشبہ نہیں ہوتا یا مشبہ بھی نہیں ہوتا. آپ ایک ایسی چیز کو کیسے مستعار بنائیں کہ جو ہے ہی نہیں؟ اور استعارہ میں ہوتا ہے یہی ہے کہ ایک لفظ کو ذکر کر کے غیر موضوع لہ معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. لہٰذا جب استعارہ میں ہے ہی یہی کہ آپ ایک لفظ کو ذکر کر کے غیر موضوع لہ معنی میں استعمال کرتے ہیں، تو آپ اسی کو ہی بطور مستعار لیں. آپ کسی ایسے لفظ کو کیوں بطور مستعار لیتے ہیں جو ہے ہی نہیں؟ اور استعارہ کی تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے سکاکی کی تعریف قدیم علماء کی تعریف سے زیادہ بہتر ہے. اگر ہم قدیم علماء کی تعریف کو لیں گے یا ہم خطیب قزوینی کی تعریف کو لیں گے، ان دونوں کے مطابق استعارہ مکنیہ پھر استعارہ کی ذیل میں نہیں آئے گا. پھر یہ تشبیہ مختصر کہہ کر آپ یا تشبیہ مضمر کہہ کر اس کو پھر آپ تشبیہ کے ذیل میں لے جا سکتے ہیں. وتقدم ايضا ان الاستعارة التخيلية هي ما لم يكن المستعار له فيها محققا وهذا مذهب السكاكي فيها. اور دوسری بات صاحب کتاب نے یہ کی ہے کہ یہ جو استعارہ تخیلیہ کی ہم نے تعریف کی ہے نا، کہ جس میں جو مستعار ہوتا ہے وہ مشبہ نہیں بلکہ مستعار، جس میں مستعار جو ہے وہ محقق نہیں ہوتا، یعنی محقق حسی یا محقق عقلی نہیں ہوتا، بلکہ جس میں مستعار خیالی ہوتا ہے. تو یہ مذہب سکاکی ہے، یہ سکاکی ہی کی تعریف ہے. وفی تعریفہ مذہب آخر للسلف والخطیب القزوینی وہو ان اثبات اللازم المشبہ بہ للمشبہ کا اثبات الاسفار للمنیۃ استعارۃ تخیلیہ. یہاں پر ایک اور تعریف بھی ہے کہ جو سلف اور خطیب قزوینی کی تعریف ہے، اور یہ ہے کہ ان اثبات اللازم المشبہ بہ للمشبہ، یعنی مشبہ بہ کے لازم کو مشبہ کے لیے ثابت کرنا، جس طرح کہ مثلا آپ اسفار کو ثابت کرتے ہیں منیہ کے لیے، یعنی مشبہ بہ کا لازم ہے، سبوں کا لازم ہے اسفار، اس کو آپ منیہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، تو یہ استعارہ تخیلیہ ہے. فالاسفار مستعمل فیما وضع لها، بس یہاں پر جو لفظ اسفار ہے یہ اسی معنی میں ہی استعمال ہوا ہے کہ جس کے لیے یہ وضع کیا گیا ہے. فقد تبین علی ھذا، بس یہاں سے پتہ چلا کہ ان التخیلیۃ مجاز عقلی عندهم فلا يعد من اقسام الاستعارۃ المصطلحہ. اگر ہم یہ خطیب قزوینی اور سلف والی جو علماء سلف والی جو تعریف ہے اگر ہم یہ مانیں گے، یہ قبول کریں گے، تو پھر یہ تو مجاز عقلی بن جائے گا، یعنی پھر یہ مجاز لغوی سے نکل کر مجاز عقلی کی اقسام میں سے چلا جائے گا. اور یہ استعارہ کی جو اصطلاحی تعریف ہے اور اصطلاحاً جس کو استعارہ کہا جاتا ہے، پھر یہ شمار نہیں ہوگا. لہٰذا یہاں پر سکاکی ہی کی تعریف قابل قبول ہے. یہاں پر بھی مجھے سکاکی کی تعریف اچھی لگ رہی ہے، استعارہ ایک تخیلیہ. البتہ یہ تو بالکل واضح ہے، یہاں پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے وضاحت کی. استعارہ تخیلیہ اور تحقیقیہ کی جب نام ہی آپ نے اس طرح کی دیے ہیں تو پھر اسی کے مطابق جو بات واضح ہے تو وہی تعریف بہتر ہے. اور پہلے جو تعریف ہے اس میں بھی سکاکی ہی کی تعریف بہتر ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.